لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے رہتے ہیں میاں جو چیز میں لکھ رہا ہوں سرور کائنات کی یہ جو اخلاق کا بار میرے کانوں پر ہے اس وجہ سے تو معلوم ہی ہوا کہ اخلاق محمدی کیا ہے۔ اقبال نے اس کو نعت کو دوسری طریقے سے پیش کیا۔ 3 شعر سنیے اور آج کی اس بزم سے لیتے جائیے۔ در مصافہ پیش آن گردوں سری، دختر سردار طے آمد اسیر، حضور اکرم کی خدمت میں اسیر ہو کر حاتم طائی کی بیٹی آئی۔ حاتم طائی کی بیٹی بڑے باپ کی بیٹی نے فتح کیا مسلمانوں نے، خبیرے کو اسیر کیا، زنجیروں میں باندھا، حضور کے سامنے پیش کیا۔ پائے در زنجیر وہ ہم بے پردہ بود، حاتم طائی کی بیٹی کے پیروں میں زنجیر تھی اور وہ بے پردہ تھی۔ گردنش شرم و حیا خم کرده بود، کیونکہ بڑے باپ کی بیٹی تھی، حیا سے شرم و حیا سے گردن جھکی ہوئی تھی۔ دختر را چون نبی بے پردہ تھی۔ یہ ہے اخلاق نبوی۔ جیسے ہی پیغمبر اکرم کی نظر پڑی کہ یہ لڑکی برہنہ نفر ہے، چادر خود پیش روئے وہ کشی، پیغمبر اکرم آگے بڑھتے ہیں اور اپنی چادر اس لڑکی کے سر پر کھینچتے ہیں۔ دختری چون نبی بے پردہ دید، چادر خود پیش روئے وہ کشی، اقبال کر لیتے ہیں، پلٹتے ہیں، کہتے ہیں ماں یعنی ہم ازو خاتون طے پوریاں کری، ہم اس لڑکی سے زیادہ ننگے ہیں، یعنی پیش اقوام جہاں پیچھا لگے، ہم تمام اقوام جہاں کے سامنے آج دنیا اور بے چادر ہو چکے۔ وقت نہیں ہے۔ اقبال 2 چیز کر رہے ہیں۔ ایک جگہ اخلاق محمدی بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو لوگ اسیر بھی ہو کر آئے ہیں ان کے لیے جب ہمارا رحمت للعالمین ایسا کر رہا ہے تو سیرت محمدی پر عمل کرنے والے پیشواؤں کا کیا مسئلہ ہوگا؟ ہاتھ کو باندھ کر گردنیں کاٹنا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ اڑیاں لڑکیوں اور اڑیاں مظلوموں وغیرہ کی مدد کرنا وہ سنت پیغمبری ہے۔ نعت لکھ رہا ہے اقبال۔ اقبال پوری طریقے سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اقبال نے کبھی روایتی نعت نہیں کہی، تو وہ بھی یہاں سے لیتے جائیے۔ آپ کو اقبال کی روایتی نعت کے معنی کیا ہے؟ روایتی نعت کے معنی یہ ہے کہ اپنی دلی کیفیت کو بیان کرنا، مدینے کی گفتگو کرنا، وہیں رہ جانے کی گفتگو کرنا، مدینے کی فضا، مدینے کی زمین، مدینے کا وہ نور، ہر چیز سے اقبال نے کہا ہے۔ اقبال کی یہ نعتیں باقیات اقبال میں ملیں گی آپ کو کہ نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو ہٹا کر۔ میں اقبال کی نعت پڑھ رہا ہوں، آپ کہیں گے یہ تو ہم نے دیکھی، جائیے دیکھیے باقیات جو چھپی ہوئی ہے اس میں کئی آپ کو جو ہے ایسی نعتیں ملیں گی جو نعتیں روایتی ہیں۔ نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو ہٹا کر، وہ بزم یثرب میں آ کے بیٹھے ہزار منہ کو چھپا چھپا کر، شہید عشق نبی کے مرنے میں باک پن بھی ہیں 100 طرح کے، اجل بھی کہتی ہے زندہ باشی ہمارے مرنے پہ زہر کھا کر، تیرے ثنا کو عروس رحمت سے چھیڑ کرتے ہیں روز محشر، کہ اس کو پیچھے لگا لیا ہے گناہ اپنے دکھا دکھا کر، کہ اب اس کو پیچھے لگا لیا ہے گناہ اپنے دکھا دکھا کر، شہید عشق نبی ہوں میری لہر پہ شمع قمر جلے گی، اٹھا کے لائیں گے خود فرشتے چراغ خورشید سے جلا کر، خیال راہ عدم سے اقبال تیرے در پر ہوا ہے حاضر، بغل میں زاد سفر نہیں ہے صلہ میری نعت کا عطا۔ اقبال کی روایت تھی، نعت پڑھا
کیونکہ اقبال کے وہ مسائل کئی روایتی نعتیں ہیں. کہنے کی گفتگو یہ تھی کہ اقبال اس وجہ سے کہ جتنی بھی آیات قرآن ہیں، جیسے رسول کی حیات تمہارے لیے اسوہ حسنہ کا مثالی نمونہ ہے، ترجمہ پڑھنا مجھے اس لیے مابعوث کیا گیا ہے کہ میں بہترین اخلاق کو درجہ کمال تک پہنچاؤں. یہ حدیث قرآن کی آیت کا ترجمہ. بے شک آپ عظیم اخلاق کے حامل ہیں. قرآن مجید جب تم نے مٹھی بھر کر پھینکا تھا تو وہ تم نے نہیں پھینکا، بلکہ وہ تو اللہ نے خود پھینکا تھا. قرآن اللہ کا رنگ اور اس کے رنگ سے زیادہ اچھا اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے. حدیث خدا کے حسن اخلاق سے حسن اخلاق خدا تعالیٰ کا عظیم ہے. یہ تمام چیزیں، یہ قرآن مجید، یہ احادیث کے جو تراجم میں نے آپ کو پیش کیے ہیں، یہ تمام اقبال کے اشعار میں نظم ہیں. اقبال نے پوری طریقے سے ان کو نظم کر تو اقبال اپلائٹ کرتے ہیں نعت کے مضمون کو، اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں ہم اس طرح سے اقبال کے اشعار میں زیادہ دیر آپ سے جو ہے بات نہیں کروں گا، اس وجہ سے کہ اپنے وقت ہی میں تمام کروں گا، لیکن وہ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال جہاں پر نعت محمدی کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر قرآن مجید کے ذکر میں وہ چیزوں کو لاتے ہیں. اقبال کے ان تمام اشعار کو جوڑنا پڑے گا اور کوشش یہ کرنی پڑے گی کہ اقبال کے اشعار کو اقبال ہی کے دوسرے اشعار کی روشنی میں سمجھا جائے، اپنے ذہن کو ملوث نہ کیا جائے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں، میری نظر میں یہ ہے، اگر اقبال اس طرح سے فرماتے تو بہتر ہوتا. وہ اس کی ضرورت ابھی ہم کو نہیں ہے کہ اقبال کس طرح فرماتے تو بہتر ہوتا. ہم صرف جاننا یہ چاہتے ہیں کہ اقبال نے کیا فرمایا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال جو کہتے ہیں، اسی وجہ سے اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. تو قرآن مجید اور نعت کو اقبال جدا نہیں کرتے. یہ بہت ہی حساس میں چیزیں پیش کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ بہت سے اشعار ایسے ہیں کہ ایک مصرع اس طرف ہوتا ہے، ایک مصرع نعت کا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزولست و خدیم. قرآن پر جو سب سے بڑا نقطہ غیر لوگوں نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن قدیم 1400 سالہ کتاب ہے. 1400 سال میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، قانون کہاں سے کہاں بدل گئے. اقبال اس مدعے سے بہت حساس طریقے سے جواب دیتے ہیں. کتاب زندہ وہ شخص ہے جو موجود ہے، جس سے کام لیا جا سکتا ہے. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست و قدیم. نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثباتس قوتش گیرت ثبات. نوع انسان پیام آخری، یہ انسان کے لیے آخری پیغام ہے. حامل او رحمت للعالمین، جس کے حمل کرتے تھے پیغمبر اکرم. سچ جہاں تازہ در آیات اوس. آپ کہہ رہے ہیں آج کے دور کے لیے نہیں ہے، یہ تو اسرہا پیچیدہ در آیات اوس. اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کو کھولا جائے تو زمانے کے زمانے اس میں پیوست ہیں. اس کے بعد سے آپ کے کہتے ہیں کہ اے کہ میں نازی و قرآن عظیم، تو اتنا قرآن سے کہہ رہا ہے کہ میں قرآن رکھتا ہوں، تو قرآن سے کیا استفادہ کر رہا ہے. تا کجا در حجر می باشی حکمی، صاحب قرآن بے ذوق و طلب، العجب ثم العجب ثم العجب. پھر آتے ہیں نعت پر، اور نعت پر آ کر آپ کے جو ہے وہی کہتے ہیں کہ جو ہم کو کرنی تھی وہ کام ہم نے نہیں کیا ہے. اور آگے بڑھ کر اب تو کی گفتگو کرتے ہیں.
یہ نہیں ہے کہ رسول ہم جیسے ہیں، اقبال کہہ رہے ہیں ہم جیسے ہیں، لیکن ہم اب ہیں، پیغمبر اکرم عبدہ، عبد اور عبدہ کا جو فرق ہے اس کے لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو پیش کر سکوں، لیکن آپ اس کو پوری طریقے سے اس کا مطالعہ کیجئے۔ عبد اور عبدہ کے بارے میں جو اقبال کے مسائل ہیں اس کو پوری طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور بس کعبے کا مسئلہ، حرم کو جو ناک سے جوڑتے ہیں، جب آپ طواف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہوں، تو اقبال نے یہاں پر نعت قرآن اور کعبے حرم کو ایک مثلث کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اگر اقبال کے پورے اشعار کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے بعد بہت سے اشعار ایسے ہیں اقبال کے کہ جب تک کہ دوسرے اشعار سے آپ نہ ملائیں آپ پوری طریقے سے اقبال کو، اللہ نے اقبال کی عمر جو ہے 60 سال سے کم رہی، اگر وہ جو 63 سال بتائی جاتی ہے وہ 63 سال قمری لحاظ سے ہے، اور قمری لحاظ ہر شمسی سال سے 13 روز چھوٹا ہوتا ہے، تو عیسوی لحاظ سے جو ہماری عمریں ہوتی ہیں اقبال 60 سال کے بھی نہیں ہوئے کہ اس دنیا سے گزر گئے، تو اس چھوٹی سی عمر میں اقبال کو اتنا وقت نہیں مل سکا کہ اقبال اس کو پوری طریقے سے جمع کر سکیں، تو اسی وجہ سے اقبال کہتے ہیں، دیکھیے ایک چیز میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اقبال کے ان اشعار میں جہاں پر فضیلت انسان اور مقام انسان اور قرآن مجید کا اور حامل قرآن مجید کا تذکرہ ہے، اس کے ساتھ اقبال بتاتے ہیں کہ مرکز اور محور ان چیزوں کا کیا ہے۔ یہ نعت شناسی کے لیے ایک اہم چیز ہے کہ حرم جز قبلہ قلب و نظر نیز، یہ کعبہ جو صرف آپ کی فکر و نظر کا قبلہ نہیں ہے، طواف بام و در نیز، کعبے کا طواف کعبے کے در و دیوار کا طواف نہیں ہے، میان ما و بیت اللہ رمز است کہ جبریل امیرہ ہم خبر نیز، ہمارے اور اللہ کے اس کعبے کے درمیان جو راز ہے وہ ایسا راز ہے کہ جس سے جبریل امین بھی آپ کے واقف نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، اسی وجہ سے جاوید نامے میں جب اقبال جاتے ہیں ذات اقدس میں تو تنہا جاتے ہیں۔ اقبال کی جو نعتیں ہیں اس میں اقبال نے، ہمارے پاس دو حضرت حسان بن ثابت سے لے کر آج تک جو نعتیں ہیں اس میں دو نعتیں بہت مشہور ہیں۔ ایک نعت جس کو کہتے ہیں کہ ابن زہیر نے جو قصیدہ بنت سعد لکھا تھا، جو چادر کا قصیدہ کہلایا جاتا ہے، اور اس کے 700 سال کے بعد بوسیری نے، جن کو حالت خواب میں پیغمبر اکرم نے شفا دی تھی اور چادر اور ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا تھا، ان دونوں سے اور فالش سے جو مفلوج تھے اور ان کو شفا ہوئی تھی، تو وہ نعتوں کا بھی ذکر اقبال نے اپنی نعتوں میں کیا ہے، یہاں تک کہ دعا بھی کی ہے کہ مالک جس تو نے یہ جو بوسیری کو چادر عطا کی ہے مجھے بھی کچھ شفا عطا کر۔ اقبال کوشش کر رہے تھے 1931 سے کہ روضہ نبوی کی زیارت کریں۔ سب سے پہلا اقبال کا ریفرنس جو ہم کو ملتا ہے زیارت کا، وہ انگلستان جاتے ہوئے جو جہاز جا رہا تھا اس میں دوسرے 1931 میں جب گولڈ میں اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے گئے تو لکھتے ہیں
کہ جب ہمارا جہاز جا رہا تھا تو ہم اس وقت میں 8 لوگ تھے اور 4 اس میں مسلمان تھے، اور حیدرآباد کے اس زمانے کے وزیر اعظم، ایک زمانے میں علی امام یہاں پر وزیر اعظم تھے، وہ ہمراہ تھے۔ تو جیسے ہی جہاز اس حصے میں پہنچا تو علی امام نے اشارہ کر کے کہا، اقبال دیکھو یہاں سے کچھ فاصلے پر پیغمبر اکرم کا روضہ ہے، اور اس کے بعد اس نعت کا جو امجد حیدرآبادی نے خمسہ کے طور پر لکھی ہے، حضرت امام سجاد کی ایک نعت ہے، اس کا مصرع پڑھا۔ اقبال کہنے لگے جیسے ہی انہوں نے یہ کہا ان کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ تو دوسرا ریفرنس یہ ملتا ہے۔ تیسرا ریفرنس یہ ہے کہ جب پہنچے ہیں تو اقبال کے والد زندہ تھے اس زمانے میں، انہوں نے کہا کہ اقبال تم کئی مرتبہ مختلف مقامات پر گئے ہو، کیوں حضور کے روضے پر حاضری نہیں دیتے؟ تو اقبال نے کہا، اقبال کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہنے والے لکھتے ہیں کہ اقبال کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ میں کس منہ سے حضور کے روضے پر حاضری دیتا؟ ایک دوست سے کہتے ہیں کہ میں حضور کے روضے پہ ضمنی طور پر جانا نہیں چاہتا، یعنی کیونکہ میں انگلینڈ جا رہا ہوں تو چلیں حضور کے روضے پر حصہ لیں۔ لیکن سب سے احساسی یہ مسئلہ ہے کہ جب اقبال کو دونوں آنکھوں میں کیٹریکٹ ہو گیا، یہ مرنے سے 3 مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ اس زمانے کے جو آپتھالمولوجسٹ تھے ڈاکٹر مترا داس، انہوں نے کہا تھا کہ میں اکتوبر میں تمہاری آنکھوں کی سرجری کروں گا، لیکن اقبال نے بمبئی سے یہ جو جہاز جاتے تھے ان سے خط و رابطہ شروع کر دیا تھا کہ روضہ نبوی کی زیارت کریں۔ تو بڑی بہن طاہری آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ چارپائی پر کچھ کاغذ بکھرے ہوئے ہیں، تو وہ پنجابی میں اپنے بھائی سے، اقبال چھوٹے ہیں عمر میں، ان سے کہتی ہے یہ کیا ہیں؟ اقبال اس وقت دیکھ نہیں سکتے۔ عطا محمد کی بیٹی جو 17-16 سال کی تھی، جو آگے چل کر صالح کی ماں بنی ہے، وہ انہی کے اقبال کے گھر میں تھی۔ وہ لکھتی ہے کہ اس وقت چچا ہمارے دیکھ نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ خود خط جو لکھاتے تھے وہ دوسروں سے خط لکھاتے تھے، اور جب گھر میں چلتے تھے تو دیوار سے ہاتھ لگا کر چلتے تھے، یعنی اتنی بینائی اقبال کی کم ہو چکی تھی۔ تو بہن نے پوچھا یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو اقبال نے جواب دیا پنجابی میں کہ یہ میں کاغذات ہیں، میں زیارت نبوی کی جانے کے لیے کاغذات کی تکمیل کر رہا ہوں۔ تو بڑی بہن کہتی ہے تمہاری سرجری ہو جائے گی، آنکھوں کا نور حاصل ہو جائے گا، پھر روضہ نبوی پہ جانا۔ تو عطا محمد کی بیٹی کہتی ہے اقبال کا رنگ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو بھر گئے، اور بڑی درد کی آواز سے کہا کہ بہن کیا اندھے زیارت کو نہیں جاتے؟ یہ جذبہ، اور اس کے 1 یا 2 مہینے بعد اقبال اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو واقعات لکھے گئے ہیں، اور اگر کچھ شعر میں آپ کو پیش کروں جس میں اقبال کہتے ہیں کہ میں پہنچا ہوں، مجھے لے گئے ہیں حضور کے خدمت میں، تخیل فکر میں اقبال نے کئی مرتبہ حضور اکرم کی زیارتیں کی۔ فنا
ہونا کسی ہستی میں اپنے وجود کو کھونا. جب انسان اپنے وجود کو محبت کی وجہ سے دوسرے میں کھو دیتا ہے تو وہ فنا ہو جاتا ہے. تصوف کی زبان میں فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ آخری منزل. عشق ہر ایک کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، لیکن یہ ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے. تو اقبال کہتے ہیں کہ بات تمام کر رہا ہوں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماں زنا میں مصطفیٰ، بوریا ممنون خواب راحتش، تاج کسرا زیر پائے امتش. دیکھیے ایک شعر دیتے ہیں نعت کا اور فوراً اس کے بعد بتاتے ہیں کہ ہم کیوں پیغمبر اکرم کیوں ہوں، کیونکہ حضور نے تو بوریے پر زندگی کر دی. بوریے ممنون خواب راحتش، یعنی میرا رحمت للعالمین ہمارے پیغمبر بوریے پر سو رہے تھے راحت سے. تاج کسرا زیر پائے امتش، اور میرے یہ حضور نے امت کے پیر کے نیچے تاج رکھی، تاج بچھا رکھی. در شبستان ہرا خلوت گزی، غار ہرا میں تنہائی سے رہے، قوم آئین حکومت آفری. اور اس بڑی قوم کی تمام آئین یعنی کانسٹیٹیوشن، یعنی تمام الہی فرمان جو آئے ان کو پوری طریقے سے آپ کے جو ہے ترتیب دیا. مان شبہ چشم او محروم نو، پیغمبر اکرم کی آنکھیں نیند سے محروم رہیں. تابہ تخت خسروی خوابید قوم، تاکہ حضور کی قوم شہنشاہی تخت پر آرام سے سو سکے. در وقت ہیجا تیغ او آہن گداس، جب جنگ کا وقت آیا سیرت محمدی اقبال بیان کر رہا ہے. یہ ہے نعت محمدی، یہ ہے اقبال کی نعت کا رنگ. وقت ہیجا جنگ کے وقت، تیغ او ان کی تلوار، آہن گداس لوہے کو بھی کاٹ دیتی ہے. دیدہ او اشک بار اندر نماز، لیکن جب حضور الہی میں نماز پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہتی ہیں. در نگاہ او یکی بالا و پست، امیر اور غریب حضور کی نگاہ میں ایک ہیں. ہمارے میں سے کتنے لوگ ہیں اگر کسی کو مرسیڈیز بینز میں دیکھتے ہیں تو ہم ذرا نوٹ عزت زیادہ دیتے ہیں. اگر کسی کو آپ کے فقیر کو دیکھتے ہیں ہماری نظر، تو ہم کس طرح سے اپنے آپ کو حضور اکرم کی سیرت اور حضور اکرم کا چاہنے والا کہیں. کیونکہ حضور تو در نگاہ او، حضور کی نگاہ میں یکی بالا و پست، غریب اور امیر دونوں ایک ہی لیول میں ہیں. با غلام خیش بر یک خان نشست، جو غلام کے ساتھ بیٹھ کر ایک دسترخوان پر غذا کھائے. در معافی پیش اوں گردوں سریر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال کی نعت میں یہ مسائل ہیں کہ اقبال عشق کو پوری طریقے سے برتتے ہیں، اور جہاں سیاست بھی آتی ہے، حب وطن بھی آتا ہے، اس کو پوری طریقے سے جوڑتے ہیں کہ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی. بازو تیرا یہ بدھ کے، دیکھیے وطن پرستی جس نے آج کا اقبال کی یہ 80 سال پرانی ویژن آج پوری طریقے سے مڈل ایسٹ کو 57 ملک میں سب سب سے بڑا کمال یہ ہے، سب سے بڑی گڑبڑ یہ ہے کہ وہ اس پر مار رہا ہے، اس کی باؤنڈریز میں. اب اقبال کے شعر دیکھیے سرحد کی طرف جس طرح سے، یہ بدھ کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے
کاشان دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے۔ آج وطن پرستی سب سے بڑا پرابلم، اس قوم کو کسی دوسری قوم سے پرابلم نہیں ہے۔ 1.7 بلین کو کسی ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اسی وطن نے تباہ کیا، اسی امیر اور غریب کے فرق نے تباہ کیا، اسی سرخ و سفید کے مسئلے نے تباہ کیا۔ مشترکہ طور پر نگرانی ہو رہی تھی، صدارت بھی ہو رہی تھی، نگرانی بھی صدر اجلاس کے آنے سے قبل کنوینر محفل اقبال شناسی جناب مولانا زین صاحب نگرانی فرما رہے تھے، اور پھر دوران خطاب جی صدر اجلاس پہنچ گئی تو گویا یہاں پر مجلس صدارت تھی، اور اس مجلس صدارت میں اگر میں دو صدور کو صدارت کے خطاب کے لیے مدعو کروں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے میں حقیقی صدر کو بھی خیال کے لیے دعوت دوں گا، لیکن اس سے قبل میں جو ہمارے آج کے مہمان ہیں خصوصی ڈاکٹر سے تقیہ کیجیے، ان کے سلسلے میں انہوں نے یہاں پر اقبال کی بہت سارے کتابوں کا بھی حوالہ دیا، بہت سارے اشعار کا بھی حوالہ دیا، تو جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ صاحب کم و بیش 60 کتابوں کے تخلیق کار ہیں، تو ان کے سلسلے میں اور اقبال کے جو سینکڑوں اشعار ہیں، اس میں محمد کے سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسم تو خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا، جسم تو خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا، میں بہرحال کتابوں میں ملوں گا تم کو۔ تو 60 کتابوں کی تخلیقات کی کو ہم یقیناً کتابوں میں ڈھونڈیں گے، اور انشاءاللہ اردو کی روایت بھی ہے، یہاں پر عمومی اور صدر اردو بھی موجود ہیں کہ کچھ چیزوں سے ہم انحراف کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کی تخلیق کرتے ہیں، چونکہ یہاں پر صدر اجلاس نہیں پہنچی تھی اور خیر مقدم کا وقت تھا، تو ہم نے یہ کہا کہ پس گل کب سے کھڑی ہے در و دیوار کے پاس، پس گل کب سے کھڑی ہے در و دیوار کے پاس، کوئی تو دیوانہ پڑے استقبال کے لیے، تو استقبال ہم نے اختیار کیا کرے اور ہم نے اعلان تمام کر لیا، لیکن ایک جو ہم یہاں پر ایک روایت ہے کہ نذرانہ دور پیش کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، تو نذرانہ دور آپ پیش کریں گے۔ میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں محفل اقبال شناسی کے کنوینر جناب مولانا زین سینئر ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ آج کے مہمان خصوصی کو نذرانہ دور کا حضور پیش کریں۔ اور میں گزارش کرنے جا رہا ہوں جناب سے کہ وہ نگرانی کنوینر محفل اقبال شناسی کو حضور پیش کریں گے۔ ساتھ ہی میں اب آواز دے رہا ہوں اورینٹل ٹریننگ کالج کی انچارج پرنسپل تقی عابدی صاحب ہزاری صاحب کی پیش کریں گے۔ ڈاکٹر نکھل راج ہے انچارج پرنسپل اورینٹل ٹریننگ کالج، تو صدر اجلاس پروفیسر فاطمہ بیگم صاحب صدر جمہوریہ کی گلگوشی کریں گے۔ ڈاکٹر نکھل راج ہے۔ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ میں خیر بھائی سے جو ہے وہ رہتا ہوں، کم از کم 10-12 آپ کو ریفرنس پیش کروں گا جو ہمارے علماء نے نائب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ خلیفہ کے کئی معنی جو اردو میں آئے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے شعراء نے بھی آپ کے جو ہے نائب اللہ فی الارض احقاق کے نام فیض، آپ کہیں گے فیض کا میں نے شعر پڑھا ہوں، سمجھے آپ کے لیے آج کے نام، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہے جس کے گھوڑوں کو کانپو اٹھا لے گئے، آج کے نام نائب اللہ فی الارض دیخا کے نام، مصرع پڑھ رہا ہوں فیض کا، کم از کم 10-12 جگہ پر نائب کے۔ دیکھیے ایک چیز ہے ترجمہ، ایک چیز ہے ترجمانی۔ الحمدللہ رب العالمین، پورے قرآن مجید کی آپ اس آیت کا ترجمہ اردو میں دیکھیں،
اس وجہ سے کہ میرا تحقیقی مضمون آپ کے ترجمے پر تھا. سب سے زیادہ ترجمے قرآن مجید کے اردو میں ہوئے ہیں. 1999 میں میری ریسرچ کے مطابق تقریباً آپ کے جو ہے 91 آپ کے ترجمے میں نے اردو کے شمار کیے. فارسی دوسرے نمبر پر تھا اس وقت 56. تو الحمدللہ رب العالمین ہر قرآن مجید میں اردو میں کیا لکھا ہے؟ تعریف اللہ کی جو رب العالمین ہے. تعریف لفظ عربی ہے. اگر اللہ کو کہنا ہوگا تو اللہ کہتا التعریف للہ رب العالمین. اللہ نے نہیں کہا التعریف للہ رب العالمین، لیکن ہم نے کہا تعریف اللہ کی ہے. تو معلوم یہ ہوا حمد کا ترجمہ تعریف نہیں ہے بلکہ حمد کی ترجمانی تعریف ہے. تو اردو جب زبان میں آئے گی تو خلیفہ کے معنی جانشین کے بھی ہیں. خلیفہ کے معنی کیا ہے؟ پیغمبر اکرم کے خلیفہ اول. معنی کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کے خلیفہ اول جانشین ہیں. نائب کے معنی یہ ہیں جو نیابت کرے، جو اس موضوع کو، جو اس چیز کو لے کر رکھے. تو جب اصل آیت سے آپ اس کے تفسیر کریں گے یا اس کے معنی حاصل کریں گے تو اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. تو نائب اللہ جو ہے کہا گیا ہے. خود اقبال نے، میں سمجھتا ہوں ایک دو دوسرے میں دے دوں گا آپ کو، میں لفظ نائب استعمال کیا ہے جو نیابت کرے. اللہ کا تو کوئی نائب کوئی نہیں سکتا. اللہ کا خلیفہ بھی کون ہو سکتا ہے؟ خلیفۃ اللہ ہو سکتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، لفظ خلیفہ. تو خلیفہ کے معنی اگر آپ ہماری اردو میں دیکھیں، جو اس خلافت کا آپ کے حامی ہو، وہ معبود ہم آپ، وہ آپ کے جو ہے نور السماوات والارض، ہم خاکی و خاکسار. لیکن رشتہ کیسا ہوگا؟ نیابت کیسی ہوگی؟ یہ سمجھنے کے لیے ہے. اسی لیے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ نہیں ہو سکتا بلکہ ترجمانی ہماری سمجھ کے لیے ہو سکتی ہے. تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ انسان اللہ کا نائب ہے تو نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں he is the assistant of God. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام جو احسن التقویم میں انسان کو یہ پاور دیا گیا ہے کہ وہ شعور کی وجہ سے اللہ کی جو وہ ہے مسئلہ اس کی نیابت ہے. میں آپ کو کم از کم 10 ریفرنس آپ کے دوں گا انشاءاللہ. ڈاکٹر خالد علی صاحب. تو عام روشن یہ ہوتا ہے کہ جس کو آقا بلاتے ہیں وہی مدینہ جاتے ہیں. تو اس سوال کے جواب میں کیا اقبال صاحب اس وقت اقبال رحمٰن صاحب نہیں جا سکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہونا ہے یا اخلاق والی آپ اس میں روشن میں تو مناسب ہوا کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب تک آقا بلائے نہیں کوئی وہاں جا سکتا نہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں حضور نور رحمت ہیں. جواب اس کا بہت آسان ہے. جو صاحب استطاعت ہیں آج کی دنیا کی مثال ہے. جیسے یہ غریب آپ کے سامنے کھڑا ہے، کئی مرتبہ مشرف ہو چکا ہے، لیکن وہ جو عشق محمدی میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ شب نان کھا سکے، تو کیا صرف نہ جانے کی وجہ سے اس پر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آقا نہیں بلا رہے ہیں اس لیے وہ نہیں جانا؟ مسائل مادی نہ ہو، ہوا میں اڑ کر جائے گا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ میں نہیں سمجھتا عشق یہ نہیں ہے، بلکہ عشق کا تعلق آپ کے جو ہے دل سے ہوتا ہے. آپ حضور کی، آپ کی سعادت ہے کہ آپ اس جالی تک پہنچیں اور حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. یہ ہماری آنکھوں کی روشنی ہے، لیکن یہ بصارت ہے. حضور کی زیارت آنکھوں سے بصارت ہے، حضور کے روضے کی زیارت دل کی آنکھ سے بصیرت ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو بصارت کی زیارت نصیب ہو.
مگر یہ بالکل ضروری ہے اگر دل پاک ہو تو دل کی آنکھ سے بصیرت سے حضور کی زیارت ہو سکتی ہے۔ تو میرا اعتقاد یہ ہے کہ اقبال کو بصیرت کی آنکھ سے زیارت حاصل ہو سکی تھی، اسی لیے کہا ہے، مصرع ذہن سے نکل رہا ہے، خیر بھائی پڑھو، لے گئے مجھ کو کیا ہے فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو۔ اقبال تو گئے نہیں، تو کیا جھوٹا مصرع ہے؟ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، تو معلوم یہ ہوا کہ ہم معراج کا جو مبدا ہے جہاں پر وقت ٹھہر جاتا ہے، آج دنیا کی سائنس ثابت کر رہی ہے کہ یہ فاصلے 1 منٹ میں سپر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں کسی مقام پر زمین کو صیغہ جمع میں استعمال نہیں کیا گیا، یہ کمال ہے قرآن کا۔ ہر جگہ کہا گیا تو افلاک کو کہا گیا جمع میں، نور السماوات والارض، جہاں بھی زمین کا قرآن میں ذکر ہے واحد صیغے میں ہے، اور جہاں بھی آسمان کا قرآن مجید میں ذکر ہے جمع صیغے میں ہے۔ سوچئے اس پر، 1400 سال پرانے جو ہے، تو آج ہم کو معلوم ہے کہ افلاک جو ہیں وہ ہمیشہ پلورل ہیں، تو اگر قرآن کو لکھنا چاہیے تھا تو ارض وہ کہنا چاہیے تھا، تو سماوات، تو کہنے کا مطلب یہ ہے نگاہ بصیرت سے اللہ رحیم ہے اور اللہ کا حبیب رحمت للعالمین ہے۔ تو میں جو استطاعت نہیں رکھتا، میں جو بدنی کیفیت نہیں رکھتا، میں جو فلج سے ہوں، میں جو کور ہوں، میں جو اندھا ہوں، میرے جو ہاتھ اور پائے نہیں ہیں، تو کیا مولا میری محبت کو میرے ان مادی اور جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے یہ کہیں گے کہ میں تجھے نہیں بلا رہا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی رحمت سے بعید ہے۔ نظر بصیرت دل کی گہرائیوں سے ہے، اسی وجہ سے اس مذہب میں نیت پر ثواب ہے۔ آپ نیت کر لیں کہ میں مسجد بناؤں گا، بنائیں یا نہ بنائیں، یہ نیت پر آپ کو ثواب مل جاتا ہے۔ وہ تو کوٹ ہے جس پہ چاقو مارنے کے بعد آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ میرے چاقو سے یہ ہلاک ہوا، لیکن اسلام میں آپ کسی کا قصد بھی، کسی معصوم آدمی کا قصد دل میں بھی کر دیں تو گناہ ہے۔ تو محکوم عدالت اسلامیہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عمل درکار ہو، نیت اسی وجہ سے نماز قبول نہیں ہے اگر آپ نیت نہ پڑھیں۔ آپ کہیں گے کہ نیت سے کیا فائدہ ہوگا؟ نیت بہت اہم چیز ہے، شعور کے ساتھ، اسی وجہ سے دیوانے کے لیے عبادت ساخت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو مشرف ہوئے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، وہ جو مشرف نہیں ہو سکے وہ کم نصیب نہیں ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ان کو جو ہے وہ نور، وہ سکون، وہ چیزیں عطا کرتی ہیں۔ آپ حاضرین کے سلسلے کا جواب دے رہے تھے۔ خواتین حضرات، صدر اجلاس پروفیسر فاطمہ بیگم پروین کو میں صدارتی کلمات کے دعوتوں سے قبل میں یہ کہنا چاہوں گا، وہ آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر سعید تقی عابد کو تقی بھائی کہتے ہیں، تو یقیناً وہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجیے، مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجیے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں، کیونکہ تقی صاحب نے جس موضوع پر کتاب کیا ہے اس پر یہ کم از کم 5-10 منٹ میں اختصار کے ساتھ اپنے صدارت کتاب پیش کری، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ تقی صاحب نے کیا کچھ کہا اور وہ کس طرح سے اس کو سبمٹ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب غلام یزدانی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ، صدر انجمن ترقی اردو، کنوینر اقبال شناسی، آج کی محفل کے اردو ادب کا ایمان، تلاوت کی ایسی کرن جو دنیا بھر کو روشن کر رہی ہے، اور سرزمین حیدرآباد کا وہ شگفتہ پھول جس کی خوشبو ساری دنیا میں مہک رہی ہے، میرے غلام ڈاکٹر سید تقی عابدی، اور آج کی اس محفل کے کنوینر ڈاکٹر شجاعت علی راشد صاحب، اور اس محفل میں موجود خواتین و حضرات جو علم دوست بھی ہیں، ادب پرور بھی ہیں، سخن شناس بھی ہیں، اور ان سب سے پہلے تو میں اپنے دیر سے آنے کی معافی چاہتی ہوں، اور اس دیر سے آنے سے سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا، کیونکہ میں ان تمام کلمات سے محروم رہ گئی جن سے کہ مجھے استفادہ کرنا چاہیے تھا۔ یہاں کھڑا کرنے کا مقصد دراصل
میری تربیت ہے، کیونکہ جو علم، جو فن، جو محنت اور جو مشقت ڈاکٹر سید تقی عابدین نے اپنے شوق سے، اپنی طبیعت سے، اپنے مزاج سے، علم و ادب کی خدمت میں جس طریقے سے ان کا انہماک ہے، اس کو میں برسوں سے دیکھ رہی ہوں۔ اور میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ بتائیے کہ کس طرح سے کام کیا جائے، لیکن کام کرنے کے لیے سیکھا نہیں جاتا، یہ تو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ جس طرح اقبال نے فنا کے رسول کا مقام حاصل کیا تھا، اسی طرح سے خود کو فنا کرنا ہوتا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہاں میں اس اعتبار سے تو لب کشائی کرنے کی اہل نہیں ہوں کہ میں اقبال کو اس طریقے سے سمجھا سکوں جیسے یہ سمجھاتے ہیں، یا کوئی اور اقبال کا شہدا کلام اقبال سے استفادہ کرتا ہے، لیکن موضوع جو ہے فنا کے رسول، تو امت محمدی کی ایک رکن ہونے کے ناطے اور رسول خدا کے عشق میں بھی شب روز غلطہ کرنے کی وجہ سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے یہاں کچھ کہنے کا موقع عطا کیا گیا ہے۔ اس کے لیے میں اقبال شناسی کے ارباب کی مشکور ہوں۔ اسلام، اللہ، رسول، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل دنیا کے وجود میں آنے کا سبب، انسان کو خلق کرنے کی غایت، اور پھر انسانیت کے درس کے مختلف جو ادوار رہے ہیں ان کا مطالعہ رہا ہے۔ قدرت نے دنیا بنائی نور محمدی کے لیے، اگر یہ نور خلق نہ ہوتا تو دنیا نہ بنتی۔ جب یہ نور خلق ہوا اور اس کے لیے دنیا کی تخلیق ہوئی، اور جب اس کا زمین پر مشاہدہ کروایا گیا، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نور نے دنیا کو بدل دیا۔ ایسا اجالا پیش ہوا کہ اس کے بعد کسی درس کی ضرورت رہی، نہ کتاب کی ضرورت رہی، نہ مزاج کی ضرورت رہی، نہ کسی اور کی۔ بس ایک شخصیت ہے جس کے کسی بھی پہلو کو لے لیجئے، آپ کو جس کا اس کا مطالعہ آپ کسی بھی طریقے سے کر لیجئے، آپ کو وہاں انسان ملے گا، آدمیت ملے گی، اخلاق ملے گا، دنیا ملے گی، دین ملے گا، اور غرض رعایت انسان جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بتایا جائے گا کہ کیا وجہ تھی کہ اللہ نے دنیا بسائی، کیا وجہ تھی کہ دنیا نے انسان کو دیکھا، یہاں روئے زمین پر انسان کو بھیجا گیا، اور کیا وجہ ہے کہ اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور اگر اس امتحان میں ہم کو کھڑے اترنا ہے تو پھر اسی شخصیت کی طرف پلٹنا ہے جس نے اسلام سے روشناس کرایا، اللہ سے واقف کروایا، زندگی کو برتنے کا سلیقہ سکھایا، ہمیں بتایا کہ ہم کو انسان بننا ہے اور اس دنیا میں رہنا ہے، تو کیسے رہنا ہے۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک دیکھیے، انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، حکم خدا کے بغیر ایک لفظ نہیں نکالا، اور اگر کوئی اس بات کو سمجھ لیتا ہے اور ان کی ایک حدیث پہ عمل کرتا ہے، ایک عمل کی پیروی کرتا ہے، ان کی زندگی کے ایک گوشے کو اپنی زندگی کے سامنے رکھ لیتا ہے، تو پھر اس کی زندگی کا علامت بن جاتی ہے۔ بہت کم انسان ہوتے ہیں جو اس فلسفے کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور انہی میں سے ایک نام ہے علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کا، جنہوں نے اسلام کو سمجھا، روح اسلام کو سمجھا، دین اسلام کو سمجھا، اور اپنے کلام کے ذریعے سے نہ صرف خود کے سمجھنے کا اظہار کیا، بلکہ جب تک ان کا کلام باقی ہے، جب تک دنیا باقی ہے، اس وقت تک لوگوں کو سمجھنے کا موقع فراہم کرنے کے مختلف ذرائع ہمارے سامنے پیش کر دیے، جس کے نمونے ڈاکٹر سید تقی عابدی آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ روایتی نعتوں کی طرح جمال محمدی، جلال محمدی، مقام محمدی کے بجائے انہوں نے بتایا کہ انسانیت جو ہے وہ اس نور سے کیا کچھ حاصل کر سکتی ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو دنیا میں جو انتشار پیدا ہے، اس انتشار کو دور کرنے کے لیے اگر ہم اس ذات مقدسہ کو نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم اس کی ترجمانی کرنے والے جو اشعار ہیں ان کے توسط سے کیوں نہ ہم انسانی زندگی کو سمجھنے
बताता रहेगा कि भाई हम क्या लेकर यहाँ से जा रहे हैं। कि यकीनन हमने इब्तिदा में या अपने बचपन में ये तालीमात हासिल की हैं, लेकिन समझिए हर मैदान में रिफ्रेश करने के लिए, फिर से ताज़ा करने के लिए, ख्यालात को नई तवानाई अता करने के लिए उसका इरादा करने की ज़रूरत होती है। और अगर वो इरादा करने वाला लफ्ज़ों पर दस्तरस रखता हो, ज़बान पर काबू रखता हो, ख्यालात में उसके एक तसलसल हो और वो बयान कर सके, तो वो कुछ इस तरीके से बयान करता है कि हमें फिर से ये ना सिर्फ नया मालूम होता है बल्कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक रहबर की तरह हमारे सामने आ जाता है। आज के क़नाफ़िर रसूल अगर कोई इस इश्क़ मोहम्मदी में गिरफ्तार हो जाए और अपनी ज़ात को उसमें ज़म कर दे, तो फिर उसके बाद उसके सामने कोई मुश्किल बाकी नहीं रहती, दुनिया की कोई परेशानी उसके लिए परेशानी नहीं रहती। हम देखते हैं कि जिन लोगों ने इश्क़ रसूल का दावा किया, वो चाहे उनके साथ हो या उनके बाद हो, उन्होंने अपने अमल से बता दिया कि ज़िंदगी की कोई शय उनके सामने कदर कीमत नहीं रखती सिवा इसके कि तालीमात रसूल को जिंदा रखा जाए, बाकी रखा जाए और उसके परचम को आगे बढ़ाया जाए। यही वजह है कि आज भी परचम इस्लाम बड़ी शान से लहरा रहा है, लेकिन उसकी रूह जहाँ नहीं है वहाँ हम ये देखते हैं कि इस्लाम नहीं है। और इकबाल ने यही कहा कि नाम के मुसलमान की कोई ज़रूरत नहीं, वो उस काफिर से अच्छा है जिसका दिल बेदार है। बेदार दिल में आदमी की मोहब्बत होती है, इंसानियत की कद्र होती है, इंसानी ज़िंदगी का उसको दर्द होता है, उन खुदा की खुदाई से वो वाकिफ होता है। और अगर वो खुदा से वाकिफ हो जाता है तो फिर उसके बाद ये दुनिया और उसकी ज़िंदगी उसके सामने बेमाया हो जाती है। और यही सबक आज हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं कि दुनिया भर में अगर यही पैर यहाँ हमने देखा कि रहमतुल लिल आलमीन सारी दुनिया के लिए ये पैगाम है, किसी मुल्क के लिए नहीं है, किसी कौम के लिए नहीं है, किसी मखसूस खित्ते के लिए नहीं है, बल्कि पूरी कायनात के लिए है। और कायनात में अगर ये आवाज़ सिद्क़े दिल से गूंजे तो फिर इसके बाद कोई मुश्किल नहीं रहने वाली है। तो इस कायनात को जगाने के लिए ऐसी ही तवाना आवाज़ की ज़रूरत थी जो आज उर्दू हाथ से गूंजी है। हम सब शुक्रगुजार हैं डॉक्टर सैयद तकी आबिदी के कि उन्होंने हमारे सीनों में फिर से उस तवानाई को, उस कुव्वत को, उस समझिए कि शोले को बढ़ाने की एक कामयाब कोशिश की है। मैं इक़बाल शनासी के अरबाब मजाज, उर्दू खान के अरबाब इक़्तिदार और आप सब की शुक्रगुजार हूँ कि इस बासादत महफिल में मुझे शरीक होने का मौका मिला। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। साहब कुछ कहना चाहते हैं वो ये कुछ रिवायत के खिलाफ पढ़ाना है ताकि मेरे जहन में ऐसी बात आई कि मैंने जरूरी समझा कि आप तक इसको पहुँचाऊँ। आपको मालूम है कि हमारे आज के जो स्कॉलर हमसे मुखातिब हुए हैं वो दुनिया में शायद भी किसी ऐसे मुल्क में जहाँ इक़बाल पर भी मौजूद हों और उन्होंने किताब लिखी। बहुत मशहूर है जो मरतबा यहाँ मुसीबत तशरीफ लाए और आइंदा सिलसिला जारी है। मैं अब जो बात करने के लिए कहा हूँ वो ये है कि पेशे से डॉक्टर है, मुझे मालूम नहीं कि वो डॉक्टरी की फीस लेते हैं या नहीं, मगर यहाँ तो दुआएं दे रहे हैं। हमारा इलाज जो है वो जो भी होता है तो उस पर मुझे एक शेर याद आया है, कभी इसलिए बयान किया। सदर साहब की याद से मुखातिब कर रहा हूँ, सदा मुहतरमा फरमा रही है, मदद नहीं बना रहे। तो शेर ये है, किसी पे तेज दवाएं असर नहीं करती, डॉक्टर साहब किसी पे तेज दवाएं असर नहीं करती, किसी का सिर्फ दुआओं पे काम चलता है। मंजिल मिले न मिले इसका हम नहीं, मंजिल मिले मिले न मिले ये गलत शेर है। मंजिल मिले मिले न मिले इसका हम नहीं, मंजिल की जस्तजू है मुसाफिर सफ़र में। और उर्दू का मुसाफिर जो सारी दुनिया उर्दू में हैदराबाद दक्कन की नुमाइंदगी करता है और फरोग़ उर्दू में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। अभी ये 30 तारीख को दिल्ली पहुँचे
एक उनको रात देर के उनको पहुंचना था, लेकिन 2 तारीख की सुबह हैदराबाद पहुंचे और फिर यहाँ से कर्नूल चले, कर्नूल से रात देर के हैदराबाद पहुंचे और फिर आज सुबह करीमनगर पहुंचे और करीमनगर से आज शाम हैदराबाद पहुंचे और उर्दूहाट पहुंचे और उर्दूहाट से कल अलग सुबह 4 बजे वो पुणे के लिए रवाना होंगे और फिर पुणे से वो लखनऊ जाएंगे, फिर लखनऊ से वो सीधे लंदन जाएंगे, जहाँ 5 से 12 जुलाई तक उनके 5 शहरों में लंदन के अहम तरीन प्रोग्राम है और उसमें हिस्सा लेंगे। तो हम सभी में फर्क के साथ हमारी जो आज की ये खुसूसी नशिस्त महफिल अरबाज शनासी की, उस नशिस्त में आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर सैयद तकिया अली की शिरकत और उनके फनाफी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद और खुसूसी खिताब के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह वो जब दिसंबर में दोबारा तशरीफ लाएंगे तो फिर किसी मौजूद पर आप तमाम को और हमको मुखातिब करेंगे। और मैं आज की सदर इजलास प्रोफेसर फातिमा बेगम अली साबिर सदर शुबे उर्दू जामिया उस्मानिया हैदराबाद जो वाइस प्रिंसिपल हैं उनका भी तहे से ममनून मशहूर हूँ। इसके साथ साथ मैं आज की इस महफिल में शरीक बहुत से नाम हैं, कुछ नाम तो सामने नजर आ रहे हैं जनाब करीम सिद्दीकी साहब लखनऊ स्टोर के जो सरबराह हैं और इनके साथ साथ जनाब इफ्तिखार हुसैन साहब ये सरबराह हैं फैज़ आम ट्रस्ट के, इनके साथ साथ जस्टिस इस्माइल साहब हैं उन्होंने तकी साहब के भाई भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है और बहुत सारे नाम गोलू साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं और तकी साहब के एक बचपन के दोस्त मैं उनका नाम कैसे बोल सकता हूँ, यहाँ पर जावेद अरबाज साहब तशरीफ फरमा है, वो अपने दोस्त को सुनने के लिए आज तौर पर पहुँचे। मैं उनको भी यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आप तमाम का जितने भी हाजिर यहाँ मौजूद हैं फर्दन शुक्रिया अदा करते हैं। खासतौर पर इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मंजिल मकसूद तक पहुँचाने के लिए जो शख्सियत ने काफ़ी अहम रोल अदा किया वो तो उमूमी अंजुमन रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जनाब मोहम्मद अब्दुल रहीम खान साहब का आप तमाम की जानिब से और अपनी जानिब से और बिलखुसूस महफिल अरबाज शनासी के जो कन्वीनर है जनाब गुलाम जनाब साहब की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की महफिलें आइंदा भी यहाँ पर मुनक़िद की जाएंगी और आप तमाम को शुक्रिया के साथ इस इजलास से इख्तिताम की तरफ शुक्रिया।